آج ہمارے معاشرے میں بھی وہ بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے. تھوڑا اس معاملے کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیعت اصل میں ہے کیا اور کرنی کیسے چاہیے، اس کی شرائط کیا ہیں، کیسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہیے تاکہ وہ آپ کی دینی رہنمائی کریں. بیعت یہ بیع سے مشتق ہے. کہتے ہیں کہ بیع کا معنی اپنے آپ کو بیچنا، اپنے آپ کو بیچنا، اور اپنے آپ کو اپنی خوشی کے ساتھ، رضا کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا اور اپنے آپ کو جنت کے بدلے میں بیچنا، اسے بیعت کہتے ہیں. آپ علیہ السلام جب بھی بیعت کیا کرتے تھے اور صحابہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا کرتے تھے تو اس بیعت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو جنت کے بدلے میں بیچ دیا. مسلمانوں نے اپنے آپ کو جنت کے بدلے میں بیچ دیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ہاتھ میں پر بیعت کر لی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو بیچ لیا ہے، یا رسول اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی. تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ ربح البیع لا نقیل ولا نستقیل، کہ بہت ہی فائدے کا سودا ہے، نہ ہی ہم اس سودے کو ختم کریں گے اور نہ ہی اس سودے کو ختم کرنے کا سوچیں گے. تو آج کے ہمارے اس معاشرے میں ہم ہر ایک شخص کو اپنا بڑا اور اپنا پیر بنا لیتے ہیں. جیسے بیعت کرتے ہیں، بیعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے لیے رہنما بنانا اور وہ آپ کی دینی رہنمائی کرتا رہے. تو اس معاملے میں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، جسے ہم اپنا پیر بنا رہے ہیں، جسے ہم اپنا رہنما بنا رہے ہیں، وہ سنت کے مطابق اس کا رہن سہن ہے یا نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا پابند ہے یا نہیں. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہے، وہ آپ علیہ السلام کے لباس کی طرح اس کا لباس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کی طرح اس شخص کا رہن سہن ہے، آپ علیہ السلام کے حکموں کی وہ اطاعت کرتا ہے، نماز کا پابند ہے، بظاہر اس کا جو حلیہ ہے وہ سنت کے مطابق ہے، وہ شریعت کے مطابق ہے، باشرع ہے، اس کا لباس وہ سنت کے مطابق ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے شخص کو اپنا رہنما بنائیں. اور اگر کہیں خدا نخواستہ ہم اس سے پہلے اس معاملے میں غفلت کا شکار رہے ہیں کہ ہم نے اپنا پیر کسی ایسے شخص کو بنایا جس کو نماز ہی نہیں آتی، ہم نے اپنا بڑا وہ کسی ایسے شخص کو بنایا جس کی داڑھی ہی سنت کے مطابق نہیں ہے، جس کا لباس ہی سنت کے مطابق نہیں ہے، جس کی زندگی وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہم خسارے میں ہیں، ہمارا یہ چناؤ ٹھیک نہیں ہے. اس بارے میں ہمیں غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کریں ہم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو.